السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسٹورنٹ میں ایک ویٹر نے دیکھا کہ باہر کھڑا بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ اس نے مالک سے چھپ کر اسے کھانا کھلا دیا۔ مالک نے کیمرے میں دیکھ لیا اور ویٹر کی تنخواہ کاٹ لی۔ اگلے دن ریسٹورنٹ کے باہر پولیس کی گاڑیاں آ گئیں۔ انسپکٹر نے ویٹر کو سلام کیا اور بتایا کہ کل جس بچے کو تم نے کھانا کھلایا تھا وہ کوئی معمولی لڑکا نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے۔ میرا نام فہیم ہے اور میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ویٹر تھا۔ یہاں جو ہمارا مالک تھا وہ بڑا ہی ظالم انسان تھا۔ اگر ہم ایک دن بھی چھٹی کرتے تھے تو وہ ہماری تنخواہ کاٹ لیتا تھا۔ ہماری کوئی مجبوری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بیماری ہو یا کوئی حادثہ اس کے لیے سب بہانے تھے۔ میرے گھر کے حالات ایسے تھے کہ شاید مجھے کام پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرے گھر میں 2 ہی عورتیں تھیں، دونوں ہی میری زندگی کا مقصد اور جینے کی وجہ تھی، اور وہ دونوں بیمار تھیں۔ میری ماں چارپائی پر پڑی تھی، اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، سانس بھی ٹھیک طرح نہیں آتی تھی، راتوں کو کھانستے کھانستے وہ جاگ جاتی تھی اور میں اس کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ میری بیوی کی حالت بھی آج کل خراب تھی، وہ اکثر بخار میں جلتی رہتی تھی، کبھی پیٹ کا درد کبھی سر کا درد، گھر کا کام بھی اس سے پورا نہیں ہو پاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ مجھے اکیلا نہ لگے۔ بات ایسی تھی کہ ہمارا گھر بہت ہی گندی جگہ پہ تھا، گلی تنگ تھی، نالی ابلتی رہتی تھی، ساتھ والا پلاٹ خالی تھا، لوگوں نے وہاں کوڑا پھینک پھینک کے اسے بیماریوں کا گڑھ بنا دیا تھا۔ وہاں سے ہر وقت گندی بدبو اٹھتی تھی، مکھیاں ہر وقت منڈلاتی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی بدبو اور گندگی کی وجہ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار رہتا تھا۔ کبھی ماں کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، کبھی بیوی کی حالت خراب ہو جاتی تھی، اور میں بس دونوں کو دیکھ کر خاموش رہ جاتا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہو پا رہے تھے کہ میں اس گھر سے کسی اچھے گھر میں ان لوگوں کو شفٹ کر لوں۔ میری تنخواہ بہت تھوڑی تھی، اسی میں راشن، دوائیاں اور کرایہ سب کچھ پورا کرنا ہوتا تھا۔ اکثر مہینے کے آخر میں جیب بالکل خالی ہو جاتی تھی، کبھی کبھی تو آدھا کھانا بھی مشکل سے ملتا تھا، لیکن پھر بھی میں کام پہ جاتا تھا، کیونکہ اگر ایک دن بھی رک جاتا تو سب کچھ رک جاتا تھا۔ اسی پریشانی میں نے ایک دن مالک سے بات کی۔ میں نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ میرے گھر میں بیماری ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، اگر تنخواہ میں کچھ اضافہ ہو جائے تو آسانی ہو جائے۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، تو کون سا انوکھا کام کرتا ہے جو میں تیری تنخواہ بڑھا دوں؟ جو کام باقی کرتے ہیں تو بھی تو وہی کرتا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں نے پھر بھی کہا کہ میرے گھر میں حالات بہت خراب ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں کیا کروں؟ میں نے تیرے گھر میں بیماری ڈالی ہے۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر چلا گیا، میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں نے بات کرنا چھوڑ دی، میں بس چپ کر کے دن گزارنے لگا۔ صبح کام، شام کو تھکا ہارا واپس گھر، ماں کی خاموش آنکھیں، بیوی کا کمزور چہرہ، یہ سب میرے ساتھ چلتا رہتا تھا۔ دن بھی ایسے ہی گزر جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا وقت کب نکل جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ شاید میری زندگی میں بس یہی ہے، پتہ نہیں زندگی میں آگے کیا ہونا لکھا تھا۔ میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ویٹری کا کام کرتا تھا، اس کا نام علی تھا۔ وہ کہتا تھا، ساری زندگی تھوڑی نا ہم لوگ غریب رہیں گے، ایک دن ہم امیر ہو جائیں گے۔ اور میں اس کو کہتا تھا کہ ہر غریب بندہ ساری زندگی یہی سوچ کے گزارتا ہے کہ ایک دن وہ امیر ہو جائے گا، سیٹھ بن جائے گا، اس کے پاس اپنا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، دولت ہوگی، پیسے ہوں گے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوڑے کا ڈھیر ہم سب کو نگل لے گا۔ پہلے ماں اس دنیا سے جائے گی، پھر بیوی، اور پھر میری باری آ جائے گی۔ علی بہت امید کی باتیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، محنت کرو، محنت کرو تو ملتا ہے، بروں کے ساتھ برا ہوتا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، نا انصافی کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ وہ مجھے اللہ کے وعدے یاد کرواتا رہتا تھا، جن سے دل کو سکون تو ملتا تھا، لیکن میرے اندر نا امیدی بھر گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمیں ایک بات کے بارے میں
پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا مجرم تھا جس کے سر پہ حکومت نے انعام رکھا تھا 50 لاکھ کا انعام۔ وہ ایک ہائی لیول قسم کا اشتہاری مجرم ہے جس کو ہمارے ہوٹل کے مالک نے ہوٹل میں پناہ دی ہوئی تھی، ایک خاص قسم کے کمرے میں۔ یہ VIP کمرہ تھا، یہاں کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یہ بات علی کو پتہ چل گئی اور اس نے مجھے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ہم جا کر پولیس کو بتاتے ہیں کہ وہ مجرم ادھر ہے، اور پولیس سے جا کے 50 لاکھ کا انعام لیتے ہیں، آدھے تیرے اور آدھے میرے۔ زندگی سنور جائے گی، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 25 لاکھ روپے تو ہم اپنی زندگی کے 25 سالوں میں بھی نہیں کما سکتے۔ اگر یہاں پہ کام کرتے رہے تو ایک دن میں کما لیں گے۔ میں نے کہا کہ تجھے پورا یقین ہے یہ وہی بندہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں وہی بندہ ہے۔ میں نے کہا تو پھر مقامی تھانے جانا چاہیے۔ تو ہم لوگ مقامی تھانے جانے کا پلان بنا بیٹھے۔ دل میں بہت ساری امیدیں جاگ گئیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 25 لاکھ آئیں گے، سب سے پہلے گھر بدلوں گا، ماں کو اچھے ہسپتال میں داخل کراؤں گا، بیوی کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، گھر میں صاف ستھری چیزیں ہوں گی، خوشبو آئے گی، میرے گھر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بیوی کو بتایا نہیں تھا، پر وہ کہنے لگی کہ آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ بڑے دنوں بعد آپ کو خوش دیکھا ہے، آپ کی مسکراہٹ سے ہی تو مجھے محبت ہوئی تھی اور آپ نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ اب میں بھی مسکراؤں گا، تم بھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کو امید دے دی۔ ہم سارے ہی بڑے خوش ہو گئے۔ لیکن جب پولیس اسٹیشن گئے اور جا کر یہ بات کی تو پولیس والا ہنسنے لگا۔ یہ تو شکر ہے پولیس والے کو ہم نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر شکایت مالک تک پہنچ جاتی تو پھر ہماری نوکری جاتی۔ پولیس والے نے کہا کہ کتنا انعام ہے اس آدمی کے سر پہ؟ ہم نے کہا 50 لاکھ روپے۔ ہم نے اخبار کا ٹکڑا بھی دکھایا تو کہنے لگا کہ 50 لاکھ روپے سے زیادہ تو مجھے مل چکے ہیں۔ ہم حیران تھے، یہ آدمی اس ملک میں رہتے ہوئے اتنا بے باک ہو گیا تھا کہ اس بات کا پرچار زور و شور سے کر رہا تھا میں نے تو رشوت کھائی ہوئی ہے، کیونکہ اسے کسی بات کا ڈر ہی نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ جو حکومت ہوتی ہے نا، مجرموں پر انعام بڑے کم رکھتی ہے۔ 50 لاکھ اس مجرم کے سر پہ انعام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے سر پہ 50 کروڑ کا انعام ہونا چاہیے تھا، تبھی شاید کوئی اس کو پکڑ کے حکومت کے آگے پیش کر ہی دیتا۔ 50 لاکھ تو ہمیں 10 دن میں مل گئے، صرف یہ بات چھپانے کے لیے کہ یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں سب پتا ہے مہینے کے پیسے آتے ہیں ہمارے گھر، ہم پاگل ہیں جو اس کو پکڑوا دیں اور ہمارے مہینے کے پیسے بند ہو جائیں؟ یعنی کہ ہم مرغی کھا لیں؟ مرغی نہیں کھاتے جناب، انڈے کھائے جاتے ہیں، اور ہم تو انڈے کھا رہے ہیں۔ ہم تو اس کی باتیں سن کے حیران رہ گئے۔ آخر پہ اس نے کہا کہ ویسے تم لوگوں کو یہ سب کچھ کیسے پتا؟ تم لوگ کہاں ہوتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو کسی اور نے بتایا تھا، اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ پولیس والے نے کہا اس کا نام بتا دو۔ میرا دوست تو اپنا ہی نام بتانے لگا، لیکن میں نے کوئی فرضی نام بتا دیا اور کہا کہ وہ پان کی دکان پہ ملا تھا۔ ہمیں آدمی پولیس نے کہا چلو دیکھ لیں گے، اس کو وہاں سے جان بچا کے نکلے۔ شکر ہے اپنے نام نہیں بتائے تھے، اس کا مطلب کوئی پولیس بھی ساتھ ملی ہوئی تھی اور ہوٹل کا مالک بھی۔ یہ تو زیادہ کرپشن ہو رہی تھی ہمارے ملک میں۔ دل ٹوٹ گیا کہ ایک امید نظر آئی تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تھا ہمارا، بس اپنے کاموں میں ہی لگے رہے۔ وہیں سے واپسی پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بچہ بھیک مانگ رہا تھا۔ میری جیب میں صرف 50 روپے تھے، میں نے نکال کر اس کو دے دیے۔ علی نے کہا کہ 50 روپے کیوں دیے؟ 5 روپے دے دیتا۔ میں نے کہا کہ 5 روپے آج کل 5 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ 50 روپے میں تو ہم نے چائے پی لینے تھی۔ میں نے کہا کہ یار دیکھ، بچہ تھا، کسی کا چھوٹا معصوم بچہ بیچارہ بھیک مانگ رہا تھا، مجبوری ہی ہوگی نا، تبھی تو بھیک مانگ رہا تھا۔ علی کا کہنا تھا کہ مجبور نہیں ہو، یہ لوگ ان کے پورے گینگ ہوتے ہیں، پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم سب سے زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ یار ان کے سامنے ہم غریب ہیں، انہوں نے تو ہاتھ پھیلا کے مانگ لینا ہے، ہم تو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا۔ میں نے کہا نہیں یار، جو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں غریب ہی ہوتا ہے۔ علی مجھے کہتا تھا کہ تیرے دل میں بڑا رحم رکھ دیا ہے اللہ نے، لیکن تیری جیب خالی ہے، اگر تیری جیب میں کچھ ہوتا نا تو پھر یہ رحم اچھا بھی لگتا۔
لیکن اب کیا فائدہ، میں کہتا تھا رحم ہونا چاہیے انسان میں۔ ہمارا معاشرہ جو اس طرف جا رہا ہے نا، جو بربادی مچتی جا رہی ہے، وہ اسی لیے کہ لوگوں کے دلوں میں رحم نہیں ہے۔ پریشان تو ہم بڑے ہوئے تھے لیکن بھول گئے اس بارے میں، اور کیا کر سکتے تھے۔ بیوی نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہونے والا ہے، تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی سمجھتی تھی مجھے صرف پیسہ ہی تو رزق نہیں ہوتا نا، اچھا ہم سفر اور اولاد، صحت، یہ سب کچھ بھی تو رزق ہی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں تو میں خوش قسمت تھا کہ میری بیوی تو بہت اچھی تھی، ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتی تھی، ہر مشکل کو سمجھتی تھی۔ کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ عورتیں تو سونے کے سیٹ مانگتی ہیں، کپڑے مانگتی ہیں، جوتے مانگتی ہیں، غریب سے غریب بندہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے لیے سوٹ تو بناتا ہے۔ میں نے تو پتہ نہیں اپنی بیوی کے لیے سوٹ کب بنوایا تھا، میں تو اسے مہینے میں ایک اچھی چاکلیٹ بھی نہیں کھلا سکتا تھا، پھر بھی وہ میرے ساتھ تھی۔ ہمارے ہوٹل کا جو مالک تھا وہ بڑی اچھی زندگی گزارتا تھا، اس کا رہن سہن الگ ہی دنیا کا تھا، مہنگی گاڑیاں، مہنگے کپڑے اور چہرے پر ہمیشہ غرور۔ اس کے بچے اچھے سکول میں جاتے تھے، صاف یونیفارم، نئے بیگ اور ہاتھ میں ہر وقت مہنگا فون۔ وہ فون کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے ویڈیو چلتی رہتی تھی اور ماں باپ فخر سے انہیں دیکھتے تھے۔ اس کی بیوی بھی اکثر ہوٹل میں آتی تھی، اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ ہوٹل میں آتی تو سارا مینیو آرڈر کر دیتی تھی، کبھی یہ ڈش کبھی وہ ڈش، پھر ایک چیز میں کیڑے نکالتی تھی، یہ چیز اچھی نہیں بنی، یہ ذائقہ ٹھیک نہیں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے اور آہستہ سے کہتے تھے بھائی کیا نخرے ہیں اس عورت کے۔ ہم غریب لوگ تھے، ہمیں تو ایک پلیٹ کا کھانا بھی سوچ سمجھ کر ملتا تھا، کبھی بچا ہوا کبھی آدھا، اور یہاں ایک عورت تھی جو سارا مینیو منگوا کر بھی مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ مالک خود تو آرام کی زندگی گزارتا تھا لیکن ہمارے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا، نہ یہ پوچھا کہ تمہارا گھر کیسے چل رہا ہے، نہ یہ دیکھا کہ تمہاری تنخواہ میں گزارا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ہم میں سے کسی کے بچے بیمار ہوتے تھے، کسی کا کرایہ رہ جاتا تھا، کسی کے گھر چولہا جلنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن مالک کے لیے ہم سب ایک جیسے تھے، صرف کام کرنے والی مشینیں۔ وہ الٹے سیدھے کام کر کے اپنے ہوٹل کا بڑا نام بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دن رات محنت کرتے تھے لیکن نام اس کا ہوتا تھا، تعریف اس کی ہوتی تھی اور ڈانٹ ہمیں ملتی تھی۔ ایک دن مالک نے سب اسٹاف کو بلایا، اس نے بتایا کہ کچھ دن بعد ایک بہت بڑی پارٹی ہوگی، ایک بہت بڑی کمپنی یہاں پارٹی دے رہی ہے، ان کی کمپنی کے 25 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، جس نے غلطی کی اس کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ یہ بات سن کر سب کے دل بیٹھ گئے۔ تنخواہ کاٹنا تو ہمارے مالک کا پسندیدہ کام تھا، چھٹی کرو تنخواہ کٹ گئی، غلطی ہوئی تنخواہ کٹ گئی، دیر سے آئے تنخواہ کٹ گئی، بس وہ یہی کہتے رہتے تھے اور واقعی کاٹ بھی لیتے تھے۔ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ نوکری جانا ہمارے لیے موت کے برابر تھا۔ تنخواہ دار آدمی نے اپنا ایک حساب بنایا ہوتا تھا، اپنے پیسوں میں راشن، اتنے پیسوں میں دوائی، اتنے پیسوں میں کرایہ، اتنے پیسوں میں بچوں کی فیس۔ جب بیچ میں سے تنخواہ کاٹ لی جاتی تھی تو سارا حساب بگڑ جاتا تھا، پھر یا تو دوائی چھوڑنی پڑتی تھی یا کھانے میں کمی کرنی پڑتی تھی یا کسی سے ادھار مانگنا پڑتا تھا۔ غریب آدمی کے مسئلے یہی ہوتے ہیں، وہ دن رات محنت کرتا ہے پھر بھی اس کے ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ وہ دوسروں کی خوشیاں سجاتا ہے لیکن اس کے اپنے گھر میں اداسی بسی رہتی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو خاموشی سے سب کچھ سہتے تھے کیونکہ میرے پاس سہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ محرومی بڑی بری چیز ہوتی ہے، جن لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دی جاتی ہے انہیں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ بڑی بڑی دکانوں کے پاس سے گزر جانا اور سوچنا کہ کاش اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جا سکتا، اچھی اچھی چیزوں کو دیکھنا، اچھے اچھے کپڑوں کو دیکھنا کہ کاش یہ اچھے کپڑے میں اپنی بیوی کے لیے لے جاتا، وہ کتنی خوش ہوتی۔ جب وہ ان کپڑوں کو پہن کر میرے سامنے آتی تو وہ کتنی خوبصورت لگتی، میں اس کی کتنی تعریف کرتا، یا ماں کے لیے کوئی اچھی چیز لے جاتا، ان کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، پہلی ہی خوراک سے وہ ٹھیک ہو جاتی۔
اس طرح کی باتیں میرے دماغ میں ہر ٹائم چلتی رہتی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو ان باتوں سے نکالنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اللہ کی راہ بھی لگ گیا تھا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا میں، لیکن پھر بھی شاید یہ باتیں میرے دماغ میں شیطان ڈالا کرتا تھا کہ میں اپنے حالات سے خوش نہیں تھا اور بہتر کی امید کرتا ہی رہتا تھا۔ اور جس دن ہمارے ہوٹل میں وہ بہت بڑی پارٹی تھی، اس دن پورے ہوٹل میں شور ہی شور تھا، ہر طرف گہما گاہمی تھی، کچن میں برتنوں کی آوازیں، ہال میں لوگوں کی باتیں، ویٹر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ سب لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بھی غلطی نہ ہو، کیونکہ ہم سب جانتے تھے اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو مالک ہمیں ویسے بھی نہیں بخشنے والا تھا۔ تنخواہ کٹنا تو جیسے طے شدہ بات تھی۔ کھانا اس دن واقعی بہت زبردست بنایا گیا تھا، خوشبو پورے ہوٹل میں پھیلی ہوئی تھی۔ آج ہمارا کھانا بھی ادھر ہی تھا، یہ بھی کوئی روز کی بات نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں لازمی کھانا ملتا، اگر کھانا بچ جاتا تو بچا ہوا ہم کھا لیتے تھے، اسی امید میں ہم سب خوش تھے۔ میرے دل میں بھی ایک بات چل رہی تھی کہ میں نے سوچا تھا اگر کچھ بچ گیا تو میں اپنی بیوی اور ماں کے لیے بھی تھوڑا سا کھانا لے جاؤں گا، کیونکہ گھر میں اکثر سادہ دال یا سوکھی روٹی ہی نصیب ہوتی تھی۔ اسی دوران میری نظر ہوٹل کے کچن کے دروازے پر پڑی۔ کچن کے باہر ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا تھا، اس کی عمر شاید 6 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا لیکن آواز نہیں نکال رہا تھا، بس کھانے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں پلیٹوں پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ خوشبو کو نگل رہا ہو۔ میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کا بھوکا چہرہ، اس کی سہمتی ہوئی آنکھیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اسے اندر بلا لیا۔ میں نے اسے سائڈ پر بٹھا دیا، وہاں جہاں پلیٹیں رکھی ہوتی تھیں۔ وہ ڈرتا ہوا بیٹھ گیا۔ میں نے ایک پلیٹ اٹھائی اور اس میں ڈھیر سارا کھانا ڈال دیا۔ میں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ بھوک لگی ہے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں، وہ بس کھانے پر ٹوٹ پڑا جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ ہر نوالا جلدی جلدی کھا رہا تھا جیسے کوئی اس سے کھانا چھین لے گا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ چلو کھا لے، پیٹ بھر لے۔ اس کے بعد کچھ دیر میں وہ اٹھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، شاید وہ وہی کوئی بھیک مانگنے والا بچہ تھا، اسے خود ہی پتہ ہوگا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا کہ اچھا ہے اس کا پیٹ تو بھر گیا۔ میرے دل کو عجیب سا سکون ملا، کیونکہ میں جانتا تھا بھوک کیا ہوتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ جب بھوک لگتی ہے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بھوک ایسا احساس ہے جو انسان کو توڑ دیتا ہے۔ اس وقت کچھ نظر نہیں آتا، نہ رشتہ، نہ عزت، نہ خوف۔ بھوک ایسی چیز ہے کہ اگر اپنا سگا باپ بھی مرا پڑا ہو تو بھی بھوک انسان پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اس لمحے صرف ایک نوالا ہی ساری دنیا بن جاتا ہے۔ اگلے دن مجھے ہوٹل کے مالک نے اپنے آفس میں بلا لیا۔ میں دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو میں نے کیا ہے اس کی قیمت مجھے اتنی بھاری ادا کرنی پڑے گی۔ مالک نے آفس میں بٹھا کر CCTV کی فوٹیج چلائی۔ سکرین پر صاف نظر میں آ رہا تھا، اور وہی چھوٹا سا بچہ بھی جسے میں نے کھانا کھلایا تھا۔ مالک نے مجھے دیکھتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اونچی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ کون ہے کو تم نے کھانا کھلایا؟ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا، میرے سے پوچھے بغیر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم ہوتے کون ہو؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، سر غریب بچہ تھا، بھوک لگی تو اس کو وہ زور سے بولا، تم بھی تو غریب ہو، تمہیں اپنا خیال نہیں ہے، تم اپنے آپ کو بڑا مالک سمجھتے ہو جو لوگوں کی مدد کر رہے ہو۔ میں نے پھر کہا، سر چھوٹا بچہ تھا، وہ بات پوری بھی نہیں سن رہا تھا، وہ چیخنے لگا، ٹھیک ہے پھر تم نے جو اس کو کھانا کھلایا ہے نا وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اس نے کہا، تمہاری 1-2 دن کی تنخواہ نہیں بلکہ پورے مہینے کی تنخواہ کٹے گی، اب اگلے مہینے ہی تمہیں تنخواہ ملے گی۔ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا، میرا جسم کانپنے لگا، میں تڑپ اٹھا۔ میں نے بار بار کہا، سر ایسا نہ کریں، میں غریب آدمی ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ہاں اب تمہیں پتہ چلا کہ تم غریب ہو، اس وقت کہاں گیا تھا جب تم شہنشاہ بنے ہوئے تھے؟
اپنے دربار میں کھانا کھلا رہے تھے۔ اس نے کہا اب تمہیں سمجھ آ گیا ہے کہ تم بھی غریب ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا کہ بے وقوف آدمی، جن برتنوں میں امیر آدمی کھانا کھاتے ہیں ان برتنوں میں تم ایک بچے کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اس نے کہا جو بھیک مانگتا ہے بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، سڑک پر سوتا ہے، پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد ہے۔ وہ بولا اگر لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس ہوٹل میں ایسے لوگ کھانا کھاتے ہیں اور انہی برتنوں میں بعد میں ہمیں کھانا کھلایا جاتا ہے تو ہمارے ہوٹل کی کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ چیخ کر بولا اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہاری 1 مہینے کی تنخواہ کٹے گی تب تمہیں سمجھ آئے گی۔ اس نے کہا تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارے باپ کا ہوٹل نہیں ہے کہ جس کو مرضی یہاں کھانا کھلاتے پھرو۔ آخر میں اس نے کہا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ مالک نے میری ایسی بے عزتی کی کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ہر لفظ میرے دل میں تیر بن کر لگ رہا تھا۔ ابھی تو مہینہ شروع ہوا تھا، پورا مہینہ مجھے محنت کرنی تھی اور اگلا مہینہ بھی، تب جا کر کہیں تنخواہ ملنی تھی۔ میں سوچ رہا تھا تب تک گھر میں کیا ہوگا، میں گھر کا کرایہ کیسے دوں گا، راشن کہاں سے آئے گا، ماں کی دوائی کیسے آئے گی۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ علی میرے پاس آیا، اس نے مجھے اس حال میں دیکھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا میرے سے کچھ پیسے لے لینا۔ میں نے کہا پھر تیرا گھر کیسے چلے گا؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا کیا کریں، ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ اس لمحے مجھے لگا کہ غریب آدمی اگر کسی کا پیٹ بھر دے تو بھی اس کی سزا اسے اپنی بھوک سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ علی مجھے کہنے لگا کہ تو واقعی شہنشاہی کرتا ہے، تیری جیب میں 50 روپے ہوں تو وہ بھی غریب کو دے دیتا ہے۔ بچوں کو دیکھ کے تیرا دل پگھل جاتا ہے۔ کیا ضرورت تھی تجھے اس بچے کو کھانا کھلانے کی؟ وہ فقیر کا بچہ تھا، اس نے باہر سے بھیک مانگ کے بھی کھا لینا تھا، لیکن تو نے اپنے پیٹ پہ لات مار دی نا۔ اب 2 مہینے تک کیا کرے گا؟ میں نے کہا یار مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے کہا اس لیے مجھے بچے پسند ہیں۔ میرا دوست کہنے لگا اولاد کیوں نہیں ہے، کیا بھابھی میں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نہیں پتہ، اس میں مسئلہ ہے، ہم تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جا سکے۔ کسی سے سنا تھا کہ بے اولادی کا علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے، علاج کرائیں یا پیٹ بھریں، مجھے نہیں پتہ مسئلہ کس میں ہے، لیکن بچے نہیں ہو رہے اور بچوں کی بہت خواہش ہے مجھے۔ اس لیے جب میں کسی بھی بچے کو بھیک مانگتا یا کچھ مانگتے دیکھتا ہوں تو میرا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ، لیکن اب جو ہو گیا نا تو وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اب یہ 2 مہینے بس جیسے تیسے گزار لے، پھر دیکھی جائے گی کیا ہوگا۔ بیویاں بینا نجومی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن وہ میری شکل دیکھتے ہی سمجھ گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ میرے چہرے کی تھکن، آنکھوں کی نمی اور خاموشی، سب کچھ اس کی نظروں میں چھپ نہ سکا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا کیا بات ہے، کچھ پریشانی ہے؟ آج تم کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں نے فوراً نظر چرا لی اور کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خاموش نہ ہوئی، وہ پاس آ کر بیٹھ گئی اور دوبارہ بولی نہیں فہیم کچھ تو ہے، میں تمہیں جانتی ہوں، تم ایسے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد سن کر میرا دل بھر آیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پریشانی اور بڑھ جائے۔ وہ پہلے ہی کمزور تھی، بیمار تھی۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نہیں واقعی کچھ نہیں ہے، بس تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا کام بہت زیادہ تھا، بڑی پارٹی تھی نا، اسی لیے 2-3 دن تھکن رہے گی۔ وہ میری بات سن کر بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی، لیکن اس نے مزید سوال نہیں کیا۔ اس نے بس اتنا کہا کھانا کھا لو اور تھوڑا آرام کر لو۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دماغ میں مالک کی باتیں گونج رہی تھیں، تنخواہ کٹنے کا خیال، ماں کی دوائی، گھر کا کرایہ۔ میں چھت کو گھورتا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ میں نے اس سے جھوٹ کیوں بولا، لیکن شاید یہ جھوٹ ضروری تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی میری مجبوریوں کا بوجھ بھی اٹھائے۔ وہ میرے پاس بیٹھی رہی، میری طرف دیکھتی رہی جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو، لیکن پھر بھی خاموش رہی۔ اسی خاموشی میں مجھے یقین ہو گیا کہ بیویاں واقعی نجومی ہوتی ہیں۔ وہ کہی گئی باتوں سے نہیں بلکہ چہرے کی لکیر، آنکھوں کی نمی اور دل کی دھڑکن سے سب کچھ پڑھ لیتی ہیں۔ اگلے دن میں ہوٹل میں ہی کام کر رہا تھا، لیکن آج یہ کام مجھے بہت زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔
میرے ہاتھ چل رہے تھے لیکن دل بالکل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ہر وقت یہی خیال آ رہا تھا کہ میں محنت تو کر رہا ہوں لیکن اس محنت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ مجھے پتہ تھا کہ اس مہینے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملنا۔ اسی خیال نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں پلیٹیں اٹھا رہا تھا، ٹیبل صاف کر رہا تھا، لیکن دماغ کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ ہر لمحہ یہ سوال کہ گھر کیسے چلے گا، ماں کی دوائیاں کہاں سے آئیں گی، کرایہ کیسے دوں گا۔ اسی دوران اچانک باہر شور سا مچ گیا۔ میں نے دیکھا ہوٹل کے باہر پولیس کی گاڑیاں آ کر رک گئیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی گاڑیاں تھیں۔ سب لوگ چونک گئے، ویٹر، کچن اسٹاف، مینیجر، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہ پولیس والا نہیں تھا جس کے پاس ہم پہلے گئے تھے، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور لگ رہا تھا۔ ان گاڑیوں میں کمشنر صاحب آئے تھے۔ یہ سن کر پورے ہوٹل میں خاموشی چھا گئی۔ مالک بھی گھبرا گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً خاص کمرہ کھلوایا۔ کمشنر صاحب کو خصوصی کمرے میں بٹھایا گیا، چائے پانی منگوایا گیا۔ مالک ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مالک نے بڑی عاجزی سے پوچھا، جناب آپ کیسے، ہمارے غریب خانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کمشنر صاحب نے سکون سے کہا، آپ کے ہوٹل میں ایک آدمی کام کرتا ہے جس کا نام فہیم ہے، اسے بلا دیں، ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو میرا ہی نام تھا۔ مالک نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ فوراً بول پڑا کہ جناب یہ ویسا آدمی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی چوری چکاری کی ہے، تبھی آپ اسے پکڑنے یہاں تک آئے ہیں۔ وہ بڑی بے رحمی سے بولا، چھوڑیے گا نہیں اسے۔ پولیس والے نے سکون سے کہا، آپ بلا تو دیں اسے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے چھوڑنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ جب مجھے بلایا گیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً علی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، کہیں وہ شکایت تو نہیں پتہ چل گئی جو ہم پولیس کے پاس لے کر گئے تھے۔ علی بھی گھبرا گیا، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، وہ کچھ نہ بولا۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف گیا۔ ہر قدم میرے لیے بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا، کمشنر صاحب نے میری طرف دیکھا، ان کی نظر سیدھی میری آنکھوں پر پڑی۔ مالک ایسے بیٹھا تھا جیسے آج میری خیر نہیں، اور اس بات سے اسے عجیب سی خوشی مل رہی تھی۔ میں خاموش کھڑا تھا، دل میں خوف، دماغ میں سوال۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کمشنر صاحب نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنا نام بتایا، گھر کا پتہ بتایا، لیکن دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا، الفاظ منہ میں آ کر رک جا رہے تھے، رک جاتے تھے۔ کمشنر صاحب نے یہ سب محسوس کر لیا۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، آؤ یہاں سامنے بیٹھو، ڈرو مت۔ میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے، پسینہ پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، جی بتائیے کیا بات ہے؟ کمشنر صاحب نے سیدھی بات شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، کل تم نے ایک بچے کو کھانا کھلایا تھا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اسی وقت میرے مالک نے فوراً بات کاٹ دی۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں ہاں جناب، میرے پاس اس کی فوٹیج بھی ہے۔ کمشنر صاحب نے سر اٹھا کر کہا، اچھا آپ کے پاس فوٹیج بھی ہے، ذرا دکھا دیں۔ فوٹیج چلائی گئی۔ اسکرین پر میں صاف نظر آ رہا تھا، وہ بچہ، پلیٹ اور کھانا۔ مالک نے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھیں جناب، یہ ایسے کام کرتا ہے، گلی سے بچے پکڑ کے ان کو کھانا کھلاتا پھرتا ہے۔ پھر اس نے نفرت سے کہا، پتہ نہیں کون سے ناجائز بچے ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی کمشنر صاحب کے چہرے پر غصہ ابھر آیا، ان کی آنکھیں سخت ہو گئیں، آواز میں رعب آ گیا۔ انہوں نے کہا، ناجائز بچہ نہیں ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا، یہ MNA صاحب کا بیٹا ہے جو کل گم ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میرے مالک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، میرے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمشنر صاحب بولتے چلے گئے، ہم اسی بچے کی تلاش میں پورا شہر چھان رہے تھے۔ MNA صاحب نے پورا شہر ہلا دیا تھا اپنے بچے کو تلاش کروانے کے لیے۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ تھوڑا دماغی طور پر کمزور ہے، بول نہیں سکتا، اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، اسی آدمی کی وجہ سے، اس بھلے انسان کی وجہ سے اس بچے نے نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھایا بلکہ ہمیں بچہ واپس ملا۔ انہوں نے کہا، جیسے ہی وہ اس ہوٹل سے باہر نکلا ہم نے اسے ڈھونڈ لیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔
کمشنر صاحب نے کہا MNA صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس انسان کو انعام اور عزت سے نوازا جائے۔ انہوں نے کہا اس لیے ہم اسے لینے آئے ہیں اور ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مالک کی طرف رخ کیا اور سخت لہجے میں کہا، اور رہی بات آپ کی تو آپ کے خلاف بھی کچھ باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں۔ انہوں نے کہا اس پر کارروائی کل ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس آدمی کو اس کمرے سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ سن کر مالک کا گلا خشک ہو گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایک تو وہ اس بات پر حیران تھا جس بچے کو میں نے کھانا کھلایا وہ MNA صاحب کا بیٹا تھا، اور دوسرا پولیس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کس کو ہوٹل میں پناہ دیے بیٹھا ہے، کس مجرم کو۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اب اس کی خیر نہیں، ہوٹل بھی سیل ہو سکتا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، وہ کرسی پر سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکا۔ کمشنر صاحب کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہا چلو میرے ساتھ۔ میں خاموشی سے اٹھا اور ان کے ساتھ باہر آیا۔ میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے MNA صاحب کے گھر لے جا رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور حیرت بھی۔ علی نے دور سے مجھے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا تیری قسمت کھل گئی ہے۔ میرے دوست گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ وہاں جا کر مجھے کون سا انعام ملنے والا تھا۔ وہ لوگ مجھے واقعی MNA صاحب کے گھر لے گئے۔ یہ کوئی عام سا گھر نہیں تھا۔ دروازے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ صرف موجودہ حکومت کے MNA نہیں بلکہ جدی پشتی امیر آدمی ہیں۔ وہ سرکاری کوارٹر میں نہیں رہتے تھے بلکہ اپنی حویلی میں رہتے تھے۔ اونچا دروازہ، کشادہ لان، ہر طرف ہریالی اور ایک عجیب سا سکون۔ وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور ایسے ملے جیسے میں ان کا کوئی پرانا عزیز رشتہ دار ہوں۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، میرا حال پوچھا اور بار بار شکر ادا کرتے رہے۔ اسی دوران وہ بچہ بھی سامنے آ گیا جسے میں نے ہوٹل میں کھانا کھلایا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اچانک ہنسنے لگا، تالیاں بجانے لگا اور میری طرف بڑھ آیا۔ اس کی ماں بھی وہیں موجود تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی لیکن چہرے پر سکون تھا۔ بچہ سائیڈ پر بیٹھ گیا اور کھلونے سے کھیلنے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے، اس لیے اکثر کہیں بھی نکل جاتا ہے، بول بھی نہیں سکتا اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا صبح صبح ہی یہ غائب ہو گیا تھا۔ ہم نے پورا شہر چھان مارا، 24 گھنٹے ہمارے لیے 24 سال جیسے تھے۔ انہوں نے کہا اگر ماں باپ کی اولاد گم ہو جائے تو وہ نہ زندہ رہتے ہیں نہ مرے ہوئے، بس بیچ میں کہیں لٹکتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اس بچے کی مدد کیوں کی؟ میں نے سچ سچ کہہ دیا کہ مجھے بچے بہت پسند ہے اور میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ باتوں باتوں میں بات نکل آئی کہ اولاد کیوں نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، کبھی علاج نہیں کرایا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے سارا سچ بتا دیا، گھر کی حالت، ماں کی بیماری، بیوی کی کمزوری اور ساتھ ہی کوڑے کا ڈھیر۔ یہ سب سن کر وہ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے ایسی جگہ پر تو تمہیں رہنا ہی نہیں چاہیے ورنہ تم لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کیا کریں، غریب آدمی ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ ہوٹل کے مالک نے اسی بات پر میری 2 مہینے کی تنخواہ کاٹ لی ہے اور میں بہت مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا اس مالک کی تم فکر نہ کرو، اس نے جو حرکت کی ہے وہ کمشنر صاحب تک پہنچ چکی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم اس کی شکایت لے کر پولیس کے پاس بھی گئے تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پولیس نے پیسے کھا رکھے ہیں۔ کمشنر صاحب نے فوراً پوچھا کون سا پولیس والا؟ میں نے نام بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کی بھی خیر نہیں ہے، تم فکر مت کرو۔ پھر انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور کہا میں تمہارے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے تمہاری زندگی سنور جائے اور تمہارے گھر والوں کو بھی فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا میرا ایک دوست ہے جس کا بہت بڑا ہوٹل ہے، میں وہاں تمہیں مینیجر کی نوکری دلواؤں گا، ویٹر نہیں مینیجر۔ انہوں نے پوچھا تم پڑھے لکھے ہو؟ میں نے کہا جی FA کیا ہوا ہے، انگلش بھی بول لیتا ہوں۔ وہ مسکرا دیے، کہنے لگے پھر اور کیا چاہیے؟ پھر انہوں نے ایک بات اور کہی جو سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ انہوں نے کہا آج سے تم ہمارے گھر میں رہو گے۔ لان کے ایک سائیڈ پر انیکسی بنی ہوئی تھی، 3 کمرے، کچن، باتھ روم، بجلی پانی سب الگ۔ کہنے لگے یہیں رہو، تمہیں ہمارا کوئی کام نہیں کرنا، بس اپنی زندگی سکون سے گزارو۔ میں وہیں بیٹھ کے رو پڑا، میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، تم اس کے حقدار ہو۔ اگلے ہی دن
میں اپنی ماں اور بیوی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ ہمارے لیے وہ گھر کسی خواب سے کم نہیں تھا، ایسا خواب جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ماں نے سکھ کا سانس لیا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں برسوں بعد اطمینان آیا۔ میں نے علی کو بھی سب کچھ بتایا، وہ بھی بہت خوش ہوا۔ میں نے سفارش کر کے علی کی نوکری بھی ایک اچھے ہوٹل میں لگوا دی۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اگر نیت صاف ہو، اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آتا ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی صبر کے اس امتحان کے بعد واقعی ٹھیک ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے برسوں بعد سانس لینے کو صاف ہوا مل گئی ہو۔ میری ماں کا علاج باقاعدہ شروع ہوا، اچھی دوائیں، صاف ماحول، وقت پر کھانا۔ چند ہی ہفتوں میں ان کی حالت بدلنے لگی۔ وہ جو ہر وقت چارپائی سے لگی رہتی تھیں اب خود اٹھ کر بیٹھنے لگیں، چہرے پر زردی کم ہونے لگی، آنکھوں میں پھر سے زندگی نظر آنے لگی۔ میری بیوی بھی پہلے سے بہت بہتر رہنے لگی۔ وہ جو ہر وقت بخار اور درد میں رہتی تھی اب ہلکی پھلکی محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ واپس آ گئی جو میں نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اصل مسئلہ وہی تھا، گندگی، بدبو، مکھیاں اور بیمار کرنے والا ماحول۔ جب ہم صاف ستھرے ماحول میں آئے تو ہماری شکل ہی بدل گئی۔ سانس لینا آسان ہو گیا، رات کو سکون کی نیند آنے لگی، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہونے لگا۔ وہ جگہ جہاں ہم رہنے لگے تھے وہاں صبح پرندوں کی آواز آتی تھی، ہوا میں تازگی ہوتی تھی، نہ کوڑا، نہ نالی، نہ تعفن۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ انسان کا آدھا دکھ صرف ماحول بدلنے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس بچے کا نام حسن تھا، وہی بچہ جسے میں نے ہوٹل میں کھانا کھلایا تھا۔ میں اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، کبھی لان میں گیند، کبھی کھلونوں کے ساتھ۔ وہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جاتا تھا، تالیاں بجاتا تھا اور میری طرف دوڑتا تھا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ میں اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اسے کہانیاں سناتا تھا، اس کے ساتھ ہنستا تھا۔ وہ بول تو نہیں سکتا تھا لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی تھیں۔ اس کی امی بھی بہت اچھی تھیں، نرم دل، مہذب اور شکر گزار۔ میری بیوی کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق بن گیا، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں، کبھی کبھی ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، کبھی ہنستی تھیں۔ اگر گھر میں کوئی دعوت ہوتی تو میری بیوی خود جا کر کھانا پکانے میں مدد کرتی، کوئی برتن دھونا، کوئی سبزی کاٹنا۔ وہ کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ ہم وہاں مہمان ہیں یا محتاج ہیں۔ ایک دن انہوں نے ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنی ساری بات بتائی، اولاد کا مسئلہ، کمزوری اور پچھلے حالات۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے، 3 مہینے دوائی کھائیں اور انشاءاللہ اولاد کی خوشی مل جائے گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے برسوں بعد دل سے امید محسوس کی۔ ہم نے باقاعدگی سے دوائی کھائی، پرہیز کیا اور صبر رکھا۔ 3 مہینے گزرے اور پھر وہ دن آیا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ میری بیوی نے شرماتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، میں سجدے میں گر پڑا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خوشی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی وہ مجھے نصیب ہو گئی تھی۔ حسن تو ابھی سے بھی یہی مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا چھوٹا بھائی آئے گا۔ وہ میری اولاد کو اپنا بھائی کہتا تھا اور میں ہنس کر کہتا تھا ہاں ضرور آئے گا۔ وہ تالیاں بجاتا اور خوشی سے اچھلتا۔ ہماری زندگی وہاں خوشیوں سے بھر گئی، دکھ پیچھے رہ گئے تھے، زخم بھرنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں کو ہنستے دیکھتا تھا، میں بیوی کے چہرہ پر امید دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتا تھا۔ علی کی بات مجھے اب سمجھ آتی تھی، وہ ٹھیک کہتا تھا، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نا امیدی واقعی کفر ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے وہ ایک پلیٹ کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ آج میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ اگر اس دن میں نے اس بچے کو کھانا نہ کھلایا ہوتا تو شاید آج میری زندگی بھی وہی ہوتی جہاں مایوسی، بیماری اور اندھیرا تھا۔ لیکن اب ہماری زندگی میں روشنی تھی، سکون تھا اور امید تھی، اور یہی اصل دولت ہے۔ کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، جو کچھ ہو رہا ہے بس اسی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی برداشت کر رہا ہے، لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ ہم خود صبر کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں صبر کیا تھا، کس جگہ پر ہمارے ساتھ برا ہوا تھا۔
ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا اور کس ٹائم ہمیں دکھ پہنچا تھا۔ ہمارا دل ٹوٹا تھا کیونکہ اللہ کچھ نہیں بھولتا، اللہ کو سب یاد ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ یہی تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سے بڑی چیز اس دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ تو ایک دوسرے سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ وعدہ کر کے کبھی نہیں توڑ سکتا، کیونکہ یہ اس کی شان نہیں ہے۔ اس کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آج میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔